یہ کوڈ صرف باس اور اس کے درمیان ہی مخصوص تھا اور اس کے تحت کہی گئی بات اسے اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے تھی۔ جانسن کی شخصیت اس کے لیے ایک الگ معمہ تھی۔ وہ اس سے اس قدر قریب ہو چکی تھی جہاں پہنچنے کے بعد کسی بھی عورت کے لیے واپس جانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن وہ بھول رہی تھی وہ عورت نہیں تھی، ایک سیکرٹ ایجنٹ تھی، ایسی سیکرٹ ایجنٹ جس کی کوئی جنس نہیں ہوتی۔ عورت کے جذبات اس کے لیے اب بے معنی تھے، لیکن جانسن کی شخصیت اس کے دل میں ہر چیز پر حاوی تھی۔ وہ حیرانی سے سوچ رہی تھی کہ جب جانسن کو قتل کرنے کا موقع آیا تو اس کے ہاتھ اس کا ساتھ دے سکیں گے یا نہیں۔ اس نے ایک پیٹرول پمپ پر جانسن کی کار رکتے دیکھ کر اپنی گاڑی دور ہی روک لی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے ابھی تک تعاقب کا اندازہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن جب جانسن کی کار غائب ہو گئی تب اسے احساس ہوا کہ جانسن غافل نہیں تھا۔ اسے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ جانسن، وہ بڑبڑائی۔ اس نام کی ادائیگی کسی آگ کی طرح ہوئی تھی۔ اس نے اپنی کار اسی سڑک پر سیدھی آگے ڈال دی تھی جس پر اس نے جانسن کی کار کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر نیمراف کا محل دور سے دیکھتے ہی اس نے کار سڑک کے کنارے روک لی۔ نیمراف کے محل کے بارے میں اسے جو معلومات حاصل تھی وہ اگرچہ ناکافی تھی، لیکن اب اس کے لیے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا ممکن نہیں تھا۔ وہ دیر تک سڑک کے کنارے نیمراف کے محل کو گورتی رہی۔ جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں سے محل تک جھاڑیاں ہی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی۔ ان جھاڑیوں میں کیسی کیسی مصیبتیں چھپی ہوئی ہوں گی اس کا اسے علم تو نہیں تھا، لیکن وہ اندازہ ضرور کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے گریبان سے وہ چھوٹا سا آٹومیٹک نکال لیا جو دیکھنے میں ہلکا پھلکا لیکن کارکردگی میں بے حد جاندار تھا۔ آٹومیٹک ہاتھ میں لیتے ہی اسے بے پناہ سکون محسوس ہوا۔ وہ حیران تھی کہ جانسن اس بوڑھے کو لے کر نیمراف کے محل کیوں گیا ہے۔ اگر اسے قتل کرنا ہی مقصود تھا تو ہوٹل میں بھی ایسا کیا جا سکتا تھا۔ وہ جھاڑیوں میں گھس گئی۔ جھاڑیوں میں گھستے ہی اس نے جھک کر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اس دوران میں وہ بے حد چوکنا رہی تھی۔ معمولی سی آہٹ، ذرا سی غیر معمولی سرسراہٹ یا کوئی اور آواز سنتی تو ٹھٹک جاتی اور اس وقت تک آگے نہ بڑھتی جب تک مطمئن نہ ہو جاتی۔ جانسن، اس نے دل کی گہرائی سے یہ نام پکارا، لیکن نہیں، وہ جانسن نہیں ہے۔ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، یہی وجہ ہے کہ اسے مرنا نہیں چاہیے۔ آسفر کا ہیلی کاپٹر ابھی نیمراف کے محل کے اوپر فضا میں بلند ہی ہو رہا تھا کہ شہزاد کی کار اس کچی سڑک پر پہنچ گئی جو محل کی طرف جاتی تھی۔ جیسے ہی اس کی کار گیٹ پر پہنچی ایک مسلح گارڈ سامنے آ گیا۔ شہزاد نے کار روک دی۔ اوشان خاموش اور بے حس و حرکت بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ محافظ پر جم گئی، لیکن اس کی آنکھوں یا چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ اس نے دیکھا کہ مسلح گارڈ کے علاوہ بھی 4 رائفل بردار محافظ گیٹ کے آس پاس موجود ہیں۔ ان سب کی رائفلیں کار کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ گیٹ پر جو کیبن بنا ہوا تھا اس کے قریب 6 خوفناک کتے بھی بندھے ہوئے تھے۔ کتوں نے اپنے محافظ ساتھیوں کو چوکنا دیکھا تو وہ بھی اپنی خوفناک زبانیں نکال نکال کر ہانپتے ہوئے کار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے پھاڑ کھانے کی بھوک جھلک رہی تھی اور ان کے نوکیلے دانت گوشت میں اترنے کے لیے بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ اوشان نے کتوں کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ انہیں خاص طور سے انسانی شکار کی تربیت دی گئی ہوگی۔ یہ کتے اپنے محافظ کے محض ایک اشارے پر کسی بھی انسان کو چیر پھاڑ سکتے تھے۔ کتوں سے نگاہ ہٹا کر وہ اس محافظ کی طرف متوجہ ہو گیا جس نے کار کے سامنے رک کر انہیں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس دوران میں باقی محافظ رائفلیں تانے کسی بھی گڑبڑ کے منتظر رہے تھے۔ یکایک کتوں نے غرانا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک کتا اوشان کی طرف متوجہ تھا۔ اوشان اور کتے کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ لگ بھگ رہا ہوگا۔ کتے کے ارادے خطرناک ہی معلوم ہوتے تھے۔ وہ غالباً اوشان کے عجیب سے حلیے کی وجہ سے بھڑک رہا تھا۔ شہزاد نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی۔ وہ اس محافظ کو دیکھ رہا تھا جو کار کے سامنے کھڑا تھا۔ یکایک کتے کی غراہٹ مزید تیز ہو گئی۔ وہ اچھل پڑا۔ دونوں ٹانگیں اٹھا کر وہ اپنی ٹانگوں کے سہارے کھڑا ہوا اور بری طرح اس زنجیر کو ہلانے لگا جو اس کے گلے میں پڑی ہوئی تھی۔ اوشان جس طرف بیٹھا تھا اس جانب کھڑکی کا شیشہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دلچسپی سے اس کتے کا جوش و خروش دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی عجیب مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اے بڑے میاں، شہزاد نے پلٹ کر کہا، اپنی طرف کا شیشہ چڑھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھوں مرنے کے بجائے تم اس کتے کے جبڑوں میں پہنچ جاؤ۔ بہت پیارا جانور ہے۔ اوشان بے خیالی میں بڑبڑایا، تم اجازت دو تو میں اس کے جبڑوں میں جھانکنا چاہتا ہوں۔ وہ کیوں؟ تاکہ دیکھ سکوں کہ اب تک کتنے آدمی اس کے جبڑوں میں پہنچ چکے ہیں۔ اوشان نے ایک شانے بے نیازی سے کہا، خاموش بیٹھو اور شیشہ چڑھا لو۔ شہزاد غرایا اور محافظ کی طرف متوجہ ہو گیا جو کار کے سامنے سے ہٹ کر اب اس کھڑکی کی طرف آ گیا تھا جس کے قریب شہزاد براجمان تھا۔
کیا یہ تمہارے لیے جانی پہچانی نہیں ہے؟ شہزاد کے لہجے میں برہمی تھی۔ کیا تم لوگ نیمراف کی کار نہیں پہچانتے؟ خوب پہچانتے ہیں جناب، محافظ نے نرمی سے کہا۔ پھر تم نے ہمیں روک کر وقت کیوں ضائع کیا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام جانسن ہے۔ اور یہ بوڑھا کون ہے؟ میرا قیدی، شہزاد نے برہمی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کے بارے میں ہمیں اطلاع مل چکی ہے۔ اس نے اطمینان کا اظہار کیا اور اس سنتری کو اشارہ کرنے لگا جو گیٹ کھولتا تھا، لیکن وہ سنتری تو کتوں کو سنبھالنے میں لگا ہوا تھا۔ جو کتا اوشان پر غرا رہا تھا وہ شاید اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، کیونکہ اس کی کوششوں سے ابھی یہی ظاہر ہونے لگا تھا جیسے وہ زنجیر توڑ کر اوشان پر حملہ آور ہونے کے لیے بے قرار ہو۔ اوشان نے زبان نکال کر کتے کو دکھائی۔ کتا غضبناک ہو گیا۔ اس نے گردن کو ایک جھٹکا مارا۔ نہ جانے زنجیر ٹوٹی تھی یا کسی نہ کسی طرح کتا ہی اپنی گردن پٹے میں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اچانک وہ آزاد ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیر کی طرح کار کی طرف آیا۔ اس لمحے شہزاد نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھانی چاہی کہ اوشان نے اپنی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ کتے اور کھلتے ہوئے دروازے کا زبردست تصادم ہوا۔ کتا الٹ کر سڑک پر جا گرا، لیکن کتے کی پھرتی قابل دید تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اس نے ایک بار پھر اوشان پر چھلانگ لگائی، لیکن اوشان وہاں کہاں تھا؟ وہ تو کار سے باہر سڑک پر تھا۔ نتیجتاً کتا فرنٹ سیٹ پر براجمان شہزاد سے جا ٹکرایا۔ شہزاد اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بوکھلا کر کتے پر ہاتھ اٹھانا چاہا، لیکن نہ جانے کس طرح کتا اس سے ٹکراتے ہی واپس ہو گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی عقبی ٹانگ پکڑ کر کھینچ لیا ہو۔ مسلح محافظ اس افراتفری پر بوکھلا گئے۔ انہوں نے رائفلوں کے گوڑے چڑھا لیے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس پر گولی چلائیں، کتے کو مار ڈالیں یا اس بوڑھے کو ہلاک کر دیں جس نے ان کی آنکھوں کے سامنے کسی چھلاوے کی طرح 2-3 ایسی حرکتیں کی تھی کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گئے تھے۔ اوشان نے کتے کو عقبی ٹانگیں پکڑ کر کھینچ لیا، ورنہ کتے کے دانت شہزاد کی گردن میں پیوست ہو گئے ہوتے۔ پھر اس نے پھرتی سے ہٹ کر کتے کو فضا میں اچھال دیا۔ کتے کے حلق سے خوفناک غراہٹیں نکل رہی تھی اور وہ فضا میں ٹانگیں چلا رہا تھا۔ جب وہ زمین پر گرا تو اس نے خوفناک جست لگائی۔ اس بار وہ سیدھا اوشان ہی کی طرف آیا تھا جو اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ شہزاد بوکھلاہٹ میں کار سے نکل آیا تھا اور اس دلچسپ صورتحال میں اس قدر محو ہو گیا تھا کہ اسے کچھ کرنے کا احساس ہی نہ رہا۔ کتا ابھی اوشان تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا کہ اوشان سڑک سے اچھل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے ہر دیکھنے والی آنکھ کو یہی گمان گزرا کہ اوشان کے جسم پر نادیدہ پر لگ گئے ہیں۔ کتا اپنی ہی جونک میں سڑک سے ٹکرا گیا۔ اس کی تھوتنی سڑک سے بڑے زور سے ٹکرائی تھی اور وہ الٹ کر گرا تھا، لیکن دیوانگی نے اس کی کھوپڑی پر قبضہ جما رکھا تھا۔ کتے کو روکو، اسے پکڑو، شہزاد غرایا۔ مجھے افسوس ہے جناب، اسے پکڑنا ممکن نہیں۔ محافظ نے معذرت کر لی۔ تو پھر اسے گولی مار دو۔ شہزاد کا غصہ بڑھ گیا۔ باز کے حکم کے بغیر ایسا کرنا بھی ممکن نہیں جناب۔ کیوں ممکن نہیں؟ یہ بے حد قیمتی کتا ہے جناب، اور باز کے نزدیک اس کتے کی قیمت 10 انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ محافظ نے ادب سے جواب دیا۔ وہ باتیں تو شہزاد سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نگاہ اوشان اور کتے پر جمی ہوئی تھی، اور وہ دنیا کا سب سے تحیر خیز منظر دیکھنے میں محو تھا۔ شہزاد ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ وہ بھی اوشان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر اس نے جو کچھ بھی دیکھا، اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے بے پناہ خوشی ہوئی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے اور اتنی زور سے چیخے کہ اس کا حلق پھٹ جائے، لیکن وہ اس خواہش کو عملی جامہ پہنانا بھول کر اس منظر میں محو ہو گیا۔ دیوانہ کتا پلٹ کر سڑک پر یوں کھڑا تھا جیسے وہ کوئی بڑکا ہوا درندہ ہو اور اپنے شکار پر جست لگانے کا ارادہ کر رہا ہو۔ اس کے جبڑے کھلے ہوئے تھے جن سے رالیں ٹپک رہی تھی، اور ان رالوں میں خون کی بھی آمیزش ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھیں دھندلا رہی تھی جیسے غصے کی سرخی نے سوائے شکار کے ہر نظارہ اس کی بینائی سے چھین لیا ہو۔ اس کے کان بھی آس پاس کی آوازیں سننے سے محروم ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جو محافظ چیخ چیخ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا وہ بھی مایوس ہو کر خاموش ہو گیا۔ وہ ان کتوں کے قریب کھڑا تھا جو نہ جانے کیوں پرسکون ہو گئے تھے اور اپنی خوفناک آنکھوں سے نظارہ کرنے میں مصروف تھے۔ اوشان بھی بے حد پرسکون تھا۔ اس کے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ شہزاد کو لمحے بھر کے لیے وہ کوئی ایسی شیطانی روح محسوس ہوا جو مجسم ہو کر زمین پر اتر آئی ہو۔ باولا کتا ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اگر اوشان اپنی جگہ سے ہٹ نہ جاتا تو کتے کے سامنے والے پنجے اس کے سینے پر لگتے اور اس کے نوکیلے دانت اس کا نرخرا ادھیڑ کر رکھ دیتے، لیکن اوشان کتے کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنی جگہ سے حرکت میں آ گیا تھا۔ اس بار اس نے فضا میں اچھلنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ بڑے اطمینان سے ایک قدم دائیں طرف سے ہٹ گیا تھا، اور پھر شہزاد کے حلق سے بے ساختہ واہ کا نعرہ نکل گیا۔ کتا زخمی چیتے کے انداز میں جست لگا کر آیا تھا،
لیکن اس کا وجود اوشان کے بائیں پہلو سے گزر گیا تھا۔ اسی لمحے اوشان کا بایاں ہاتھ اٹھا تھا اور پھر گر گیا تھا۔ قریب سے گزرتے ہوئے تیر کی طرح تیز رفتار کتے پر کب اس کے ہاتھ نے چوٹ لگائی یہ شہزاد نے تو دیکھ لیا، البتہ وہاں موجود محافظ نہ دیکھ سکے، لیکن اس کا جو رد عمل ہوا وہ البتہ انہیں نظر آ گیا۔ کتے کی بائیں ٹانگ سڑک پر پڑی تھی۔ اس کے بعد کتے کے حلق سے جو آواز نکلی وہ چیخ سے مشابہ نہیں تھی، لیکن یوں ہی محسوس ہوا تھا جیسے ایک ٹانگ سے محروم ہو کر وہ بہت زور سے چیخا اور عقب میں کئی فٹ دور جا گرا ہو۔ گرتے ہی اس نے لڑکنی کھائی اور گیٹ کی آہنی سلاخوں سے جا ٹکرایا۔ اوشان بھی پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ شہزاد کا خیال تھا کہ ایک ٹانگ ضائع ہو جانے کے بعد کتا وہیں دبک کر رہ جائے گا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی حیرت بڑھ گئی کہ جنگلے سے ٹکرانے کے بعد نہ صرف سنبھل گیا بلکہ اٹھ بھی کھڑا ہوا۔ وہ اب 3 ٹانگوں کے سہارے کھڑا تھا۔ اس کی جو ٹانگ جسم سے الگ ہو گئی تھی وہ کئی فٹ دور پڑی تھی اور کتے کے جسم کے اس حصے سے خون بہہ رہا تھا جہاں سے ٹانگ ٹوٹ کر علیحدہ ہوئی تھی۔ کتے کا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ تینوں ٹانگوں پر پھدکتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کے جوش و خروش میں ابھی تک کمی نہیں آئی تھی۔ اف میرے خدا، یہ بوڑھا کون ہے؟ محافظ بڑبڑایا۔ باس اس نقصان پر ہم سب کو گولی سے اڑا دے گا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ کتے کو روک لو، شہزاد نے کہا۔ یہ ممکن نہیں تھا، جو کچھ ممکن تھا وہ ہو گیا، شہزاد نے ہنس کر کہا اور کتے کی طرف متوجہ ہو گیا جس نے ایک بار پھر چھلانگ لگائی تھی۔ اس بار بھی اس کی جسم مہلک تھی، لیکن اوشان اسے سزا دینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس مرتبہ اوشان جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ اس نے دائیں بائیں ہٹنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن جیسے ہی کتا اس کے قریب پہنچا اس کا دایاں ہاتھ آگے بڑھ گیا اور اس کی انگلیاں سیدھی سامنے کی طرف تنی ہوئی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ ہاتھ کے اشارے سے کتے کو روکنے کی کوشش کرنا چاہتا ہو، لیکن کتا نہیں رکا اور پھر کتے کے سامنے والی ٹانگوں کا درمیانی حصہ اس کی انگلیوں سے ٹکرا گیا۔ محافظوں کے منہ حیرت اور خوف سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ انہوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا کہ اوشان کی تنی ہوئی ہتھیلی اور تنی ہوئی انگلیاں جوں کی توں رہیں اور کتے کی دونوں ٹانگوں کا درمیانی حصہ ایک ایسے شگاف میں تبدیل ہوتا چلا گیا جس سے خون کا فوارہ بہہ نکلا تھا۔ خون کی اس بوچھار سے بچنے کے لیے اوشان البتہ تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ کتا بے دم ہو کر گر گیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے تڑپا اور سرد ہو گیا۔ محافظ یوں کھڑے تھے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ اوشان نے دونوں ہاتھ یوں جاڑنے شروع کر دیے جیسے گرد جاڑ رہا ہو۔ پھر وہ اطمینان سے کار کی طرف بڑھا اور یوں بیٹھ گیا جیسے کچھ دیر پہلے وہ کوئی خوفناک مظاہرہ نہیں دکھا رہا تھا بلکہ محض ہوا میں ایک دو گہری گہری سانس لینے کے ارادے سے نیچے اترا تھا اور اب واپس آ کر بیٹھ گیا ہو۔ اب کیا ہوگا جناب؟ محافظ نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا۔ ہوگا سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ شہزاد نے پوچھا۔ مطلب ہے میں اس بوڑھے کے کرتب دیکھنے میں محو ہو گیا تھا، حالانکہ مجھے فوری طور پر اس صورتحال کی اطلاع باس کو دینی چاہیے تھی۔ یہ تمہارا فرض تھا، مجھے اسے کیا دلچسپی ہے؟ شہزاد نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے سب سے زیادہ خطرناک پوزیشن فلورا کی ہے۔ محافظ بڑبڑاتا رہا۔ شہزاد نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے الجھن ہو رہی تھی کہ آخر یہ گدھا گیٹ کیوں نہیں کھول رہا۔ میرا خیال ہے تمہیں باتیں بنانے کی بجائے گیٹ کھول دینا چاہیے، شہزاد نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کتوں کی نگرانی کا کام اسی کی ذمہ داری ہے۔ محافظ اس کی باتوں پر کان دھرے بغیر کہتا رہا۔ وہ کتوں کی نگران کی طرف ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ گیٹ کھولو، شہزاد نے ناگواری سے کہا۔ 1 منٹ جناب، اس صورتحال کے بعد مجھے محل سے مزید احکامات لینے پڑیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتا ہوا کیبن میں چلا گیا۔ کیبن میں ٹیلی فون موجود تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور محل سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ پھر اس نے گیٹ پر پیش آنے والی صورتحال بتاتے ہوئے مزید احکامات طلب کیے اور چند لمحوں تک وہ دوسری طرف سے کسی کی باتیں سنتا رہا۔ پھر ریسیور رکھ کر کیبن سے باہر آ گیا۔ باہر کتے اب بھی بے چین تھے۔ ان کے حلقوں سے غراٹیں نکل رہی تھیں اور بار بار تھوتھنی اٹھا کر فضا میں کچھ سونگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگرچہ ان کے انداز سے تجسس اور بے چینی جھلک رہی تھی، لیکن وہ خوف زدہ ہرگز نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کا جو حشر دیکھا تھا، اس کے باعث ان میں ہچکچاہٹ البتہ پیدا ہو گئی تھی، ورنہ اوشان کا خیال تھا کہ اب وہ سارے کے سارے زنجیریں مروڑ کر اس پر حملہ ور ہو جائیں گے۔ تمہارے ہاتھوں میں واقعی بڑی جان ہے، شہزاد نے وقت گزاری کے لیے اوشان سے کہا۔ ویسے اس کی آنکھوں میں احترام کے خفیف سے تاثرات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ اوشان مسکراتا رہا اور جواباً کچھ نہ بولا۔ میں حیران ہوں کہ اس کتے نے تم پر کیوں حملہ کیا۔ شاید اسے محسوس ہو گیا تھا کہ بلی اور چوہے کا کھیل شروع ہونے والا ہے۔ اوشان نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا۔ بلی اور چوہا؟ شہزاد بے خیالی میں بڑبڑایا۔ تم بلی کسے کہہ رہے ہو اور چوہا کون ہے؟ اوشان کی گردن آہستہ آہستہ گھومی اور وہ شہزاد کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں۔
شہزاد کو اپنے جسم میں جرجری سی محسوس ہوئی، پھر روشان کے ہونٹوں پر بڑی ہی عجیب مسکراہٹ ابھر آئی۔ کون بلی اور کون چوہا؟ شہزاد نے سوال دہرایا۔ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ محافظ شہزاد کی کار کے قریب پہنچ گیا اور اس نے جھکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مسٹر جانسن، آپ جا سکتے ہیں، باس آپ کا انتظار کر رہا ہے، میں نے اسے ساری صورتحال بتا دی ہے۔ بہت خوب، اب یہ جہنمی دروازہ کھول دو، تم لوگوں نے بلا وجہ بہت سا قیمتی وقت ضائع کر دیا، وقت سے بھی زیادہ قیمتی کتا ضائع ہو گیا جناب۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلا کر کنکھیوں سے اوشان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سر ڈالے کسی گہری سوچ میں ڈوبا نظر آ رہا تھا۔ کیا یہ کسی سرکس میں کام کرتا ہے؟ محافظ نے جذبہ تجسس سے مجبور ہو کر سوال کیا۔ میں نے اتنا پھرتیلا بوڑھا آج تک نہیں دیکھا۔ شہزاد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ قیدی ہے؟ محافظ بڑبڑایا۔ ہاں یہ قیدی ہی ہے، ایسے پھرتیلے بوڑھے کو باندھ کر لانا چاہیے تھا جناب، تم اپنے کام سے کام رکھو، شہزاد نے غرا کر کہا اور کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔